السلام علیکم، علم و عمل کی جانب سے درس نظامی ٹیوٹوریلز میں خوش آمدید۔ میں ہوں سعد رفیق اور آج ہم علم الصرف پڑھیں گے۔ علم الصرف پارٹ 1۔ علم الصرف کا تعارف، انٹروڈکشن ٹو علم الصرف۔ علوم عربیہ، جنہیں ہم عربی زبان کے سبجیکٹس کہتے ہیں، کل 12 ہیں، اور ان میں سے 2 علوم سے مل کر عربی گرامر بنتی ہے۔ وہ 2 علوم ہیں علم الصرف اور علم النحو۔ علم الصرف کو انگلش میں عربک سنٹیکس کہتے ہیں اور علم النحو کو انگلش میں عربک مورفولوجی کہتے ہیں۔ اس سیریز میں ہم علم الصرف جانیں گے۔ اسے پڑھنے کے بعد آپ کو عربی زبان کی گہرائی کا خوب اندازہ ہو جائے گا۔ عربی میں بولے جانے والے الفاظ کی 3 قسمیں ہیں: ناؤن جسے اسم کہتے ہیں، ورب جسے فعل کہتے ہیں، پارٹیکل جسے حرف کہتے ہیں۔ علم الصرف میں ہم سب سے زیادہ فعل اور پھر دوسرے نمبر پر اسم پر بات کریں گے۔ اس بات کو آپ یاد رکھیے گا، یہ بات انشاءاللہ آپ کو آگے کام آئے گی۔ عربی زبان کی گہرائی بیان کرنے کے لیے آپ کے سامنے چند مثالیں پیش کی جاتی ہیں۔ اردو زبان کی مثال، کسی کام کے کرنے کے متعلق اردو میں آپ کہیں گے، اگر متکلم میں کہنا ہو میں نے کیا، ہم نے کیا، مثلا میں نے فلاں کام کیا، ہم نے فلاں کام کیا۔ حاضر سیکنڈ پرسن میں کہیں گے تم نے کیا، تم سب نے کیا۔ غائب تھرڈ پرسن میں کہیں گے اس نے کیا، جمع ہو تو انہوں نے کیا۔ ان سب صورتوں میں فعل ایک ہی ہے اور وہ فعل ہے کیا۔ کیا، اس نے کیا، میں نے کیا۔ انگلش کی مثال، چاہے مفرد سنگولر ہو یا پلورل جمع ہو، فرسٹ پرسن ہو، سیکنڈ پرسن ہو، تھرڈ پرسن ہو، جو ورب فعل آپ استعمال کریں گے وہ ڈڈ ہی ہے، پاسٹ ٹینس ماضی میں۔ آئی ڈڈ، وی ڈڈ، یو گائز ڈڈ، ہی ڈڈ، شی ڈڈ۔ جو کامن چیز آپ کو نظر آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ آپ ڈڈ فعل استعمال کر رہے ہیں۔ لیکن عربی کا معاملہ بالکل مختلف ہے۔ اس میں غائب کے لیے آپ کو الگ طرح کا فعل ملے گا، حاضر کے لیے الگ طرح کا فعل ملے گا، متکلم کے لیے الگ طرح کا فعل ملے گا، واحد کے لیے الگ طرح کا فعل ہوگا، جمع کے لیے الگ طرح کا فعل ہوگا۔ اسی طرح تثنیہ یعنی جو 2 شخص ہونے کو بتائے اس کے لیے الگ طرح کا فعل ہوگا، مذکر کے لیے الگ فعل ہوگا، مؤنث کے لیے الگ فعل ہوگا۔ یاد رکھیں، یہ جو عرض کیا گیا کہ الگ طرح کے فعل ہوں گے وہ حقیقتاً الگ فعل نہیں ہوں گے، بلکہ دراصل اسی فعل کی مختلف شکلیں ہوں گی، اور ان الگ شکلوں کو صیغے کہتے ہیں۔ اور صیغوں کی کل مختلف 18 صورتیں بنتی ہیں۔ غائب، حاضر، متکلم 3 طرح کے افراد ہوئے، اور پھر واحد، تثنیہ، جمع 3 طرح کے افراد، پھر مذکر اور مؤنث 2 طرح کے افراد۔ 3 کو 3 میں اور پھر 2 میں ضرب دیں تو 3 کو 3 میں ضرب دینے سے ملٹیپلائی کرنے سے 9 بنتا ہے، پھر اسے 2 سے ملٹیپلائی کرنے سے 18 بنتا ہے۔ اس طرح صیغوں کی کل مختلف 18 صورتیں بنتی ہیں۔ غائب کے لیے واحد میں مذکر و مؤنث، تثنیہ میں مذکر و مؤنث، جمع میں مذکر و مؤنث۔ غائب کی 6 صورتیں ہوئیں۔ حاضر میں بھی واحد، تثنیہ، جمع ہر ایک کا مذکر مؤنث، حاضر کی 6 صورتیں ہوئیں۔ متکلم میں بھی واحد، تثنیہ، جمع ہر ایک کا مذکر و مؤنث، متکلم کی بھی 6 صورتیں ہوئیں۔ 6 6 6 مل کر 18 ہو گئیں۔
مثلا واحد مذکر غائب کو بیان کرنے کے لیے فعلا یہ فعل آتا ہے، مطلب اس ایک مرد نے کام کیا۔ تثنیہ مذکر غائب کو بیان کرنے کے لیے فعلا آتا ہے، ان دو مردوں نے کام کیا۔ دیکھیں اردو میں آپ کے سامنے صرف کیا آ رہا تھا، اور انگلش میں ڈیڈ، چاہے واحد ہو، تثنیہ ہو، جمع ہو، مذکر ہو، مؤنث ہو۔ اور اب عربی میں دیکھیں کہ فعل بدل رہا ہے، فعلا آیا، پھر فعلا آیا، اسی طرح آپ آگے دیکھیں گے کہ فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا آتے رہیں گے۔ انگلش میں ایسا نہیں، اردو میں ایسا نہیں۔ اسی طرح آگے عربی میں یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ یہی ہے وہ راز جس کی وجہ سے عربی زبان میں کم لفظوں میں زیادہ بات کرنا ممکن ہے، لیکن بعض صورتوں میں ایک طرح کے فعل کے کئی معنوں میں آنے کی وجہ سے اور کئی معانی ادا کرنے کی وجہ سے، کئی صورتوں کی عکاسی کرنے کی وجہ سے فعل کی 18 نہیں بلکہ 13 صورتیں بنیں گی، اور ان 13 صورتوں کی تفصیل عنقریب آپ کے سامنے بیان کر دی جائے گی۔ عربی میں ایک لفظ ہے نصرہ، اور اس میں 3 حروف ہیں۔ اس کے مقابلے میں اردو میں اس معنی کے لیے 6 الفاظ ہیں اور 15 حروف ہیں۔ کہاں 3 حروف، کہاں 15 حروف، کہاں ایک لفظ، کہاں 6 الفاظ۔ نصرہ، اس ایک مرد نے مدد کی، ہی ہیلپڈ۔ اردو میں دیکھیں، اس ایک مرد نے مدد کی، 6 الفاظ ہیں۔ حروف آپ گننے بیٹھیں، اس میں 2، پھر ایک میں 3، کرتے کرتے یہ 15 حروف بنیں گے۔ اب آپ کے سامنے ایک نقشہ پیش کیا جاتا ہے جسے صرف کبیر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس نقشے میں تمام صورتیں مذکور ہیں۔ ویسے یہ 13 صورتیں ہیں، لیکن اس نقشے میں انہیں 14 کر کے پیش کیا ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ اسے یاد کرنے میں آسانی ہو اور سمجھنے میں آسانی ہو۔ یہ نقشہ ذہن نشین کرنا انتہائی زیادہ ضروری ہے۔ اس نقشے میں آپ کو فعل کی 13 صورتیں ملیں گی، جنہیں ہم عربی میں صیغے کہتے ہیں۔ اس نقشے میں ہم فعالہ کی طرح کا ایک اور لفظ نصرہ استعمال کریں گے، جس کا مطلب ہے اس ایک مرد نے مدد کی۔ اب میں یہ نقشہ پڑھوں گا، آپ یہ نقشہ میرے پیچھے پیچھے پڑھیں۔ پہلے صرف صیغہ پڑھوں گا۔ نصرہ، نصرا، نصرو، نصرت، نصرتا، نصرنا، نصرتا، نصرتما، نصرتم، نصرتی، نصرتما، نصرتن، نصرتو، نصرنا۔ ایک بار پھر، نصر، نصرا، نصرو، نصرت، نصرتا، نصرنا، نصرتا، نصرتما، نصرتم، نصرتی، نصرتما، نصرتن، نصرتو، نصرنا۔ ایک اور بار ہو جائے۔ نصر، نصرا، نصرو، نصرت، نصرتا، نصرنا، نصرتا، نصرتما، نصرتم، نصرتی، نصرتما، نصرتن، نصرتو، نصرنا۔ اب یہی نقشہ ہم ایک اور انداز سے پڑھیں گے، یعنی اس کے صیغے کے ساتھ یہ بھی یاد کریں گے کہ کس چیز کا صیغہ ہے، اور ترجمہ بھی یاد کریں گے۔ نصرہ صیغہ واحد مذکر غائب، ترجمہ اس ایک مرد نے مدد کی۔ نصرا صیغہ تثنیہ مذکر غائب، ترجمہ ان 2 مردوں نے مدد کی۔ نصرو صیغہ جمع مذکر غائب، ترجمہ ان کئی مردوں نے مدد کی۔ نصرت صیغہ واحد مؤنث غائب، ترجمہ اس ایک عورت نے مدد کی۔ نصرتا صیغہ تثنیہ مؤنث غائب، ان 2 عورتوں نے مدد کی۔
نصرنا صیغہ جمع مؤنث غائب، ترجمہ ان کئی عورتوں نے مدد کی۔ نصرتا صیغہ واحد مذکر حاضر، ترجمہ تم ایک مرد نے مدد کی۔ نصرتما صیغہ تثنیہ مذکر حاضر، ترجمہ تم دو مردوں نے مدد کی۔ نصرتم صیغہ جمع مذکر حاضر، ترجمہ تم کئی مردوں نے مدد کی۔ نصرتی صیغہ واحد مؤنث حاضر، ترجمہ تم ایک عورت نے مدد کی۔ نصرتما صیغہ تثنیہ مؤنث حاضر، ترجمہ تم دو عورتوں نے مدد کی۔ نصرتنا صیغہ جمع مؤنث حاضر، تم کئی عورتوں نے مدد کی۔ نصرتو صیغہ واحد مذکر و مؤنث متکلم، ترجمہ میں مرد یہ عورت نے مدد کی، یعنی یہ دو صورتوں میں استعمال ہو رہا ہے، مذکر میں بھی اور مؤنث میں بھی۔ نصرنا صیغہ تثنیہ و جمع مذکر و مؤنث متکلم، ترجمہ ہم دو یا کئی مرد یا عورت نے مدد کی۔ یہ ایک صیغہ چار معانی کی عکاسی کر رہا ہے، تثنیہ مذکر متکلم، تثنیہ مؤنث متکلم، جمع مذکر متکلم، جمع مؤنث متکلم۔ نوٹ: علم الصرف میں آگے بڑھنے کے لیے اس نقشے کا زبانی یاد کرنا اور اس پر خوب مشق کرنا اور اسے کسی کو سنانا ضروری ہے۔ امید ہے آپ اسے یاد کریں گے اور اس میں بھرپور محنت کریں گے۔ ورزش ایکسرسائز نمبر 1، اس نقشے کو یاد کر کے 30 مرتبہ پڑھیں تاکہ خوب یاد ہو جائے۔ نمبر 2، 5 مرتبہ اس کو لکھ لیں اور کسی کو سنا بھی دیں۔ نمبر 3، ان سب صیغوں کی علامات اور ان کو پہچاننے کے طریقے کو بیان کریں۔ نمبر 4، ان صیغوں کو حل کریں اور بتائیں کہ یہ کون سے صیغے ہیں، واحد مذکر غائب یا حاضر وغیرہ۔ نمبر 1 نصرہ، نمبر 2 نصرت، نمبر 3 نصرتا، نمبر 4 نصرنا۔